انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان بحرین سے تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے۔ تو آپ نے وضو کیا تو وہ پانی کی طرف دوڑے، اور پانی جو نیچے گر رہا تھا وہ اس کو اپنے جسموں پہ مل رہے تھے، اور جو نیچے نہیں گر رہا تھا تو وہ اٹھا کر وہ جو ہے وہ پی رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اے بحرین کے لوگوں، اے بحرین کے مہمانوں، تم نے یہ کون سا عمل کیا ہے؟ کیوں عمل کیا ہے یہ؟ یعنی آپ نے وجہ جاننی چاہی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی محبت نے ابھارا تھا کہ ہم پانی کی طرف لپکے، یعنی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر 3 باتیں بتائیں اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں تو یہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اور اگر تم میں ہیں تو ان کی حفاظت کرو۔ پہلی آپ نے فرمایا کہ یہ سچ بولنا، یعنی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، کبھی بھی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا میں تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، یعنی جب وہ ہم سے مانگے گا تو ہم نے اس کو ادا کرنی ہے۔ اور امانت یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے اپنی کوئی پرائیویٹ بات، کوئی اپنے گھر کا اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے اس کو دوسروں پہ عیاں نہیں کرنا کہ عیاں کرنے سے اس بندے کو تکلیف پہنچے، تو وہ بھی ایک طرح کی امانت ہے اس کی آپ کے پاس، تو آپ نے اس امانت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر تیسرا آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب پڑوسیوں پہ تو اسلام میں اتنی زیادہ تاکید ہمیں کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اتنا زیادہ ان کے حقوق کی بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے لگا ان کو وراثت میں بھی کوئی نہ کوئی حصہ شاید مل جائے، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ تو صحابہ بیٹھے تھے پاس، اور صحابہ تو اچانک حیران رہ گئے کہ وہ کون انسان ہے کہ جس کے ایمان کی نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سختی سے کر رہے ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، وہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اتنی تاکید کی گئی ہے پڑوسیوں کے بارے میں، اور پڑوسی بہت اہم ہے اس لیے بھی کیونکہ انسان جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے تو اگر تو پڑوسی اچھا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہوگا، ہر ٹائم وہ خوف میں رہے گا کہ یار میرے جو بیوی بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا مال ہے، وہ اس کے پاس ہے، یعنی میرا جو ایک گندا پڑوسی ہے اللہ نہ کرے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے، یعنی ہر ٹائم بندہ ٹینشن میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا کام پر بھی فوکس نہیں کر پاتا۔ پھر اگر پڑوسی اچھا ہے تو وہ اس کے لیے دستے بازو بنتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے، وہ کہیں پہ جاتا ہے تو اسپیشلی اپنے پڑوسی کو بتا کے جاتا ہے کہ یار میں یہاں پہ جا رہا ہوں، تو اگر کوئی مسئلہ ہوا میرے گھر والوں کو تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو پڑوسی کی بہت اہمیت ہے اسلام میں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 3 چیزیں ان کو تعلیم فرمائی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اور رسول اللہ بھی تم سے محبت کریں تو یہ 3 باتیں تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو آج کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں اور اللہ کا رسول بھی آپ سے محبت کرے تو یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ اس پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کریں گے۔